بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ آپ تمام حضرات خیریت سے ہیں؟ ہم اس میں غیر متمکن یعنی وہ اسماء جو اعراب کو جگہ نہیں دیتے ان کی 8 اقسام کے بارے میں بات کر رہے تھے، جن میں سے پہلی قسم اسم ضمیر کی بابت ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اردو میں تو چند گنتی کی ضمائر ہیں، جبکہ عربی میں 70 ضمائر ہیں، جن کو ہم نے 5 اقسام میں تقسیم کیا تھا۔ ان میں سے 2 اقسام کا بیان ہو چکا ہے، یہ تیسری قسم ضمیر منصوب منفصل کا بیان ہے۔ شاید اس مقام پر پہنچ کر ہمارے بعض دوست بوریت محسوس کریں، تو وہ گھبرائیں نہیں، کیونکہ ضمائر کا استعمال ہر زبان میں بکثرت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ضمائر کا بیان بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عربی میں ضمائر کی بہت سی اقسام ہو جاتی ہیں، یعنی پہلے تو 5 اقسام جو ہم نے بنائی ہیں وہ، پھر ہر قسم میں متکلم کی ضمائر ہوں گی یا مخاطب کی ہوں گی یا غائب کی ہوں گی، پھر مذکر کی ہوں گی یا مؤنث کی ہوں گی، پھر واحد کی ہوں گی یا تثنیہ کی ہوں گی یا جمع کی ہوں گی۔ تو اس قدر تفصیل سے ضمائر ذکر ہوتی ہیں، اس لیے یہ بحث اہم ہے، لہٰذا ہم اس کو دلچسپی سے سمجھیں تاکہ ہم آگے جا کر ضمائر کی بابت کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کریں۔ تو ہم اپنی مطلوبہ قسم کو شروع کرتے ہیں۔ اردو میں ہم ایسے جملے بکثرت استعمال کرتے ہیں، مثلا میں نے خالد کو بلایا، میں نے عابد کو دیکھا، استاد نے طالب علم کو سبق سمجھایا وغیرہ۔ دیکھیں ان جملوں میں کو یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ اسم کے مفعول ہونے کی علامت ہے۔ مثلا پہلے جملے میں نے خالد کو بلایا، بلانا ایک کام ہے اور متکلم اس کام کا کرنے والا ہے، اور خالد پر اس کام کا وقوع ہو رہا ہے، تو کام کو فعل کہیں گے اور کرنے والے کو فاعل کہیں گے، اور جس پر فعل کا وقوع ہو رہا ہے اس کو ہم مفعول بہ کہیں گے۔ لہذا پہلی مثال میں خالد اور دوسری مثال میں عابد، جبکہ تیسری مثال میں طالب علم، یہ مفعول کہلائیں گے۔ اس بات کو ہم ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں کہ آپ پہلی مثال دیکھیں، میں نے خالد کو بلایا۔ اس مثال کے بارے میں 3 سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس مثال میں کیا کام کیا گیا، دوسرا سوال کس نے کیا، اور تیسرا سوال کس پر اس کام کا اثر ظاہر ہوا۔ تو آپ اس مثال کو سامنے رکھ کر ان تینوں سوالوں کے بالترتیب جواب دیں تو یوں کہیں گے کہ بلانا اس میں کام ہے، اور دوسرے سوال کا جواب آپ دیں گے کہ متکلم اس کام کا کرنے والا ہے، اور تیسرے سوال کا جواب آپ دیں گے خالد، کہ خالد وہ ذات ہے جس کے اوپر اس کام کا اثر ظاہر ہوا۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب کسی جملے کے بارے میں یہ 3 سوال کیے جائیں تو پہلے سوال کے جواب کو فعل کہیں گے، اور دوسرے سوال کے جواب کو فاعل، اور جبکہ تیسرے کے جواب کو مفعول بہ کہیں گے۔ ان امثلہ میں تو ہم نے مفعول بہ کی ذات کو استعمال کیا، لیکن اگر اردو میں مفعول بہ کی ضمائر کو استعمال کیا جائے تو یوں کہتے ہیں، میں نے اسے یا اس کو یا انہیں یا ان کو بلایا وغیرہ۔ عربی میں مفعول بہ کے لیے بھی 2 قسم کی ضمائر استعمال ہوتی ہیں، منفصل بھی اور متصل بھی۔
منفصل یعنی کسی اسم فعل یا حرف سے ملی ہوئی نہ ہوں، جیسے ایایا مجھ کو، ایانا ہم سب کو، ایاکا تم ایک مرد کو، ایاکما تم دو مردوں کو، ایاکم تم سب مردوں کو، ایاکی تجھ ایک عورت کو، ایاکما تم دو عورتوں کو، ایاکنہ تم سب عورتوں کو، ایاہو اس ایک مرد کو، ایاہما ان دو مردوں کو، ایاہم ان سب مردوں کو، ایاہا اس ایک عورت کو، ایاہما ان دو عورتوں کو، ایاہن ان تمام عورتوں کو۔ اب ہم ان ضمائر کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایایا اکرم زید، ایانا اکرم زید، ایاکا اکرم زید، ایاکما اکرم زید، ایاکم اکرم زید، ایاکی اکرم زید، ایاکما اکرم زید، ایاکن اکرم زید، ایاہو اکرم زید، ایاہما اکرم زید، ایاہم اکرم زید، ایاہا اکرم زید، ایاہما اکرم زید، ایاہن اکرم زید۔ دیکھیں ان تمام امثلہ میں مفعول کی ضمائر فعل سے الگ ہیں، اور یہ ضابطہ تو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی اسم فعل یا حرف سے ضمیر متصل تبھی کہلائے گی جب وہ ضمیر اس اسم فعل یا حرف کے بعد میں ہو، اور اس اسم فعل اور حرف اور ضمیر کے درمیان کسی لفظ کا فاصلہ بھی نہ ہو، یعنی درمیان میں کوئی لفظ بھی نہ آ رہا ہو۔ اور ان مذکورہ امثلہ میں آپ دیکھیں کہ مفعول بھی کی جو ضمائر ہیں وہ افعال سے پہلے ہیں، لہذا یہ منفصل کہلائیں گی۔ ان کی ترکیب بھی دیکھ لیں، آسان ہے۔ ایایا اکرم زید میں ایایا مفعول بھی مقدم یعنی فعل سے پہلے ہے، اکرم فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تمام امثلہ میں اسی طریقے سے ترکیب کی جائے گی۔ اب دو فعل میں ذکر کرتا ہوں، ان افعال کے ساتھ آپ یہ ضمائر لگا کر اس کی مشق کریں، ترجمہ کریں، ترکیب کریں۔ جیسے نصر خالد، اس کے شروع میں آپ یہ ضمائر لگائیں باری باری تمام۔ حمیدہ شاہد، ان کے ساتھ آپ ضمائر لگا کر مشق کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔